بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل اردو لرننگ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل کی وساطت سے ہم آپ کے لیے اردو کے بارے میں اہم موضوعات پر ہم آپ کے لیے کارآمد اور مفید ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے اپنی تعلیمی سرگرمیاں اور کلاس میں آپ کے لیے پڑھنا لکھنا اور سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو. تو آج ہم اردو گرامر کے سلسلے میں ایک اور اہم موضوع اسم کی اقسام بلحاظ معنی اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے گرامر کے بارے میں سمجھنا آسان ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو معلوم ہے کہ گرامر جو ہے یہ کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتی ہے اور اس کے ذریعے انسان اپنی زبان پر، اگر وہ علاقائی زبان ہے یا قومی زبان ہے یا بین الاقوامی زبان ہے، اس پہ وہ عبور حاصل کر سکتا ہے. تو اردو ہماری قومی زبان ہے اور ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم صحیح طریقے سے لکھنے پڑھنے اور بولنے پر ہمارا عبور ہو اور ہمیں دنیا کے سارے لوگوں تک اپنی قومی زبان پہنچانا چاہیے اور اسی میں بات کر کے ہماری پہچان ہوگی، ہماری شناخت ہوگی اور اردو زبان کو ترقی ملے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئیے آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. تو آج ہم اردو گرامر میں ایک اہم ٹاپک اسم کی اقسام بلحاظ معنی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے اردو گرامر کے ایک اہم موضوع اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ ہم نے اس ویڈیو میں بات کی تھی اور وہ اس چینل پر اردو لرننگ پوائنٹ پر وہ ویڈیو موجود ہے. تو جو طلبہ اس ویڈیو کو نہیں دیکھ سکے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے جو ہے گرامر کے بارے میں اہم معلومات حاصل کریں. تو آج ہمارے اس ویڈیو میں جو موضوع ہے اسم کی اقسام بلحاظ معنی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 اسم نکرہ یا اسم عام. نمبر 2 اسم معرفہ یا اسم خاص. دیکھیں، اسم کی اقسام بلحاظ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 اسم نکرہ یا دوسرا اس کا نام ہے اسم عام. نمبر 2 اسم معرفہ یا دوسرا نام اس کا ہے اسم خاص. تو ہم پہلے اسم نکرہ کی تعریف کرتے ہیں. نمبر 1 اسم نکرہ. اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، جانور، جگہ یا چیز کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں. مثلا آدمی، لڑکا، ڈیم، دریا، پہاڑ، بلی، کتا، گائے، بکری، شہر، ملک، درخت، کتاب، عورت، مرد، قلم وغیرہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک مرتبہ پھر اس کی تعریف دیکھیے. نمبر 1 اسم نکرہ. اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، جانور، جگہ یا چیز کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں یا اس کو اسم عام کہتے ہیں. مثلا مثالیں اس کے آپ ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں. مثلا آدمی یہ ایک عام لفظ ہے. لڑکا، ڈیم، دریا، پہاڑ، بلی یہ سب ایک عام الفاظ ہے. کتا، گائے، بکری، شہر، ملک، درخت، کتاب، عورت، مرد، قلم وغیرہ. تو یہ اسم کی اقسام بلحاظ معنی یہ اس کی پہلے قسم ہے. بڑھتے ہیں دوسرے قسم کی طرف. نمبر 2 اسم معرفہ. اس کی تعریف دیکھتے ہیں. یہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جانور، جگہ یا چیز کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو اسم معرفہ یا اسم خاص کہتے ہیں. اس کی مثالیں ہیں. مثلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک خاص شخص یا شخصیت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قائد اعظم علامہ اقبال، مری، اسلام آباد، دریائے سندھ، راول ڈیم، منگلا ڈیم، باغ جناح وغیرہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک مرتبہ پھر اسم کی اقسام بلحاظ معنی اس کے دوسرے قسم دوبارہ سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. نمبر 2 اسم معرفہ. یہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جانور، جگہ یا چیز کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو
اسم معرفہ یا اسم خاص کہتے ہیں. مثلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاص شخصیات کے نام ہیں. قائد اعظم علامہ اقبال یہ خاص شخصیات ہیں. مری ایک خاص جگہ ہے، اسلام آباد ایک خاص جگہ ہے، دریائے سندھ، راول ڈیم، منگلا ڈیم، باغ جناح وغیرہ. اسی طرح کتابوں کے بارے میں قرآن پاک اور 3 جو دوسری آسمانی کتابیں زبور، انجیل اور تورات وغیرہ یہ خاص کتابیں ہیں. تو یہ اسم معرفہ یا اسم خاص کی تعریف اور یہ اس کی مثالیں ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر آپ لوگ توجہ سے اس چینل پہ ویڈیو دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. وہ اسٹوڈنٹ جو میرے اس چینل پر نئے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل اور آپ کا چینل، اپنے اس چینل اردو لرننگ پوائنٹ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو بر وقت نئی ویڈیو اور کارآمد معلومات آپ کو حاصل ہوتی رہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، گزارش ہے کہ آپ یہ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس چینل کی وساطت سے میرے ہر ایک نئی ویڈیو بر وقت اور صحیح ٹائم پہ آپ کو ملتے رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دے. اللہ حافظ.